بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ہم نے سیدہ کائنات سیدات النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں آپ کے فیضان سے ناموس اہل بیت اطہار کی چوکیداری کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ 2 اور 3 ذوالقعدہ حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک کا دن ہے، اور 4 ذوالقعدہ جمعہ کا دن سیدی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ کے درس حدیث میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے والے اور میرے مرشد گرامی جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز میرے والد گرامی حضرت علامہ الحاج محمد حبیب الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم عرس اور یوم وصال ہے۔ ان سب مشائخ کے فیضان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے کلپ میں آپ یہ سماعت کر چکے ہیں کہ ہمارے ذمہ یہ لازم ہے اور فرض ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو علمی خیانتیں کی ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ انہوں نے پہلے ایک اصول پیش کیا جو اصول کسی کتاب میں نہیں ملا۔ جب وہ اصول کسی کتاب میں نہیں اور ایک انسان اسے خود بنا لے تو آسان الفاظ میں اسے خود ساختہ اصول کہتے ہیں۔ اس اصول پر انہوں نے فتاوی رضویہ شریف سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک عبارت کو بطور دلیل پیش کیا اور تاثر یہ دیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے والا میں وہ شخص ہوں جس نے اس عبارت کو اول تا آخر سمجھا اور لوگوں کے سامنے یہ اصول بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ حالانکہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسا کچھ بھی بیان نہیں کیا جس کو ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تشریح کو مان لیا جائے اور پھر فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں اس خود ساختہ اصول کو تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت پر منطبق کیا جائے جس کی تشریح کی آڑ کا سہارا لے کر یہ سارا معاملہ شروع کیا گیا تو پھر نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا شاید آپ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ پھر تو اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہ میں 12 قسم کی گستاخیاں لازم آئیں گی۔ جی ہاں، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پھر تو اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہ میں پاک شان میں 12 قسم کی گستاخیاں لازم آئیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ہی بنایا ہوا ایک قانون پیش کیا، وہ خود ساختہ قانون خود ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ میں آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ ناظرین، آپ نے یہ قانون سنا تو اپنے ہی بنائے ہوئے اس قانون پر انہوں نے فتاوی رضویہ شریف سے ایک دلیل پیش کی، وہ بھی آپ
ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ میں ذرا سماعت فرمائیں۔ فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 345 پر اعلی حضرت فرماتے ہیں امکان کذب اس کی، یعنی کس کی؟ کذب کی، امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے۔ یعنی بولنے والے نے صرف امکان کذب کہا تو لازم کیا آئے گا؟ فعلیت کذب، دوام کذب، ضرورت کذب۔ تو اس کے ساتھ اگلے 346 صفحے پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کا امکان ہے تو لا جرم امکان کذب ماننے والا اپنے رب کو واقعی کاذب مانتا اور اس کے کلام نفسی میں کذب موجود بالفعل جانتا ہے۔ موجود بالفعل، ذکر کیا ہے؟ امکان کذب۔ اس امکان کذب کے اندر کیا ہے؟ کاذب ہونا بالفعل۔ تو ذکر کیا پیر صاحب نے امکان خطا کا، ایک بات جو ماضی میں ہو چکی دعویٰ کرتے وقت معین اس کے جواب میں ذکر کیا، تو اس کا سوائے وقوع خطا کے اصول کے مطابق اور کیا معنی ہوگا؟ کیسے بھونڈے لوگ ہیں کہ یہ کوئی سکول پڑے ہوئے کہ دیکھو جی وہ۔ ڈاکٹر صاحب سے اس بیان میں دانستہ یا نادانستہ بہت سی خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وضع کردہ قانون میں اور اپنے اس دعویٰ میں ان الامکان کا لفظ ذکر کیا ہے۔ یہ عام امکان ہے، چاہے مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا واجب تعالیٰ کی صفت کے ساتھ امکان کا تعلق کیا جائے۔ اب دعویٰ میں ایک خاص امکان یعنی کذب باری تعالیٰ کے امکان کا ذکر ہے۔ علماء کرام اور طلباء کرام بخوبی جانتے ہیں کہ ایک خاص کے ثبوت سے عام کے ہر فرد کا ثابت ہونا لازم نہیں آتا۔ مثال کے طور پر مسلمان عام ہے اور پاکستانی مسلمان یہ خاص ہے، اسی طرح انڈین، امریکن، عراقی وغیرہ یہ خاص مسلمان ہیں۔ یہ سب ایک الگ الگ خاص ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دلیل سے یہ ثابت کر دے کہ زید ایک خاص مسلمان ہے، یعنی وہ پاکستانی مسلمان ہے، تو اس سے عام کا ہر فرد ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ثابت نہیں ہوگا کہ زید انڈین مسلمان بھی ہے، زید امریکن مسلمان بھی ہے، زید عراقی مسلمان بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے اس سے عام امکان کی ایک خاص قسم امکان کذب باری تعالیٰ کے متعلق یہ ثابت ہوا کہ اس کو مانیں تو اس کا بالفعل واقع ہونا بھی لازم آئے گا۔ مگر ڈاکٹر صاحب اس دلیل سے ماضی والے عام امکان کے ہر فرد کے متعلق ثابت کر رہے ہیں کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جائے جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے تو یہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب کو یا تو منطق کی ابتدائی کتب کے اس ضابطہ کا علم ہی نہیں ہے یا پھر عوام کو بہت بڑا مغالطہ دے رہے ہیں جو علماء کی شان کے ہرگز لائق نہیں ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر صاحب اس استدلال سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں مخلوق کے لیے خطا کے صدور کا امکان یہ لفظ بولا جائے تو اس کو وقوع لازم ہے، اور دلیل میں کیا پیش کیا کہ کذب باری تعالیٰ کے امکان کا قول کیا جائے تو اس کو وقوع لازم ہے۔ اب ماضی میں مخلوق سے خطا کے صدور کا امکان یہ ایک الگ خاص ہے اور کذب باری تعالیٰ کا امکان یہ دوسرا خاص ہے، اور علماء جانتے ہیں، منطق کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک خاص کے ثبوت سے دوسرا خاص ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان عام ہے اور پاکستانی شہری یہ ایک خاص ہے، امریکن شہری یہ بھی ایک خاص ہے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ زید ایک پاکستانی شہری ہے تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو جائے گا کہ زید امریکن شہری بھی ہے۔ ایک خاص کے ثبوت سے دوسرا خاص
ثابت نہیں ہوتا۔ اب کیا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یا تو اس ابتدائی مشہور قاعدے کی طرف توجہ ہی نہیں، یا پھر اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں جو کنز العلماء کہلانے والے کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، ڈاکٹر صاحب ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مخلوق سے خطا کے صدور کا امکان زمانہ ماضی کے اعتبار سے ہو تو اس کو وقوع لازم ہے، اور دلیل میں صفت باری تعالیٰ کے امکان اور وقوع کی بات کی جس کا تعلق واجب تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے۔ حالانکہ بات واضح ہے، مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس ہی نہیں کر سکتے، اور قصداً ایسا کرنا یہ تو بڑی توہین ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بھی زید کا علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی زید کا علم ہے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کو زید کا علم ہے تو اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زید کا تفصیلی، محیط، تام، کامل، شامل، غیر متناہی علم ہے۔ لہٰذا جب مجھے زید کا علم ہے تو اس کو بھی لازم ہے کہ مجھے زید کا تفصیلی، محیط، تام، کامل، شامل، غیر متناہی علم ہے۔ تو جواباً ہم کہیں گے کہ بھئی مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات کا حکم الگ الگ ہے، مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یا تو اس واضح ترین مسئلہ کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے دھوکہ دہی اور فریب کاری سے کام لے رہے ہیں، جو ایک عالم کی شیان شان نہیں ہے۔ نمبر 4، ڈاکٹر صاحب کے بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں جو دعویٰ ہے کہ امکان کذب کو بالفعل وقوع لازم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اس کی دلیل ڈاکٹر صاحب کا ایجاد کردہ خود ساختہ قاعدہ ہے کہ امکان جب ماضی سے متعلق ہو تو اس کو وقوع لازم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، فتاوی رضویہ شریف میں جو دعویٰ ہے اس کی یہ دلیل نہیں، یہ قاعدہ خود ساختہ قاعدہ دلیل نہیں، بلکہ اس کی دلیل فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے خود اسی عبارت میں آگے ذکر کی، جسے شاید ڈاکٹر صاحب نے جان بوجھ کر درمیان سے چھوڑ دیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی پوری عبارت وہ کیا ہے؟ پوری عبارت سنیں کہ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے کہ اگر کلام نفسی ازلی ابدی واجب لذات مستحیل التجدد کذب پر مشتمل نہ ہو تو کلام لفظی کا کذب ممکن نہیں، ورنہ وجود دال بلا مدلول یا کذب دال ما صدق المدلول لازم آئے، اور یہ دونوں بالبداہت محال۔ آئیے حضور فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس مشکل ترین عبارت کا مطلب واضح کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی دال اور کلام نفسی مدلول ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جس طرح ہم الفاظ بولیں وہ دال ہیں، ان کے معنی مدلول ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام لفظی دال کے لیے کذب کا امکان مانے کہ کلام لفظی کا کذب ممکن ہے، تو پھر کلام نفسی جو مدلول ہے اس کو بھی کاذب مانا لازم آئے گا، ورنہ لازم آئے گا کہ دال تو پایا جائے اور مدلول نہ پایا جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دال پایا جائے اور مدلول نہ پایا جائے، یا پھر یہ لازم آئے گا کہ دال کاذب ہو اور مدلول صادق ہو۔ تو لہذا جب کلام لفظی کے کذب کو ممکن مانیں گے تو کلام نفسی کو بھی کاذب ماننا لازم آئے گا، اور جو کلام نفسی ہے وہ تو ازلی ابدی واجب لذات ہے، اس میں تجدد محال ہے۔ لہذا لازم آئے گا کہ العیاذ باللہ واجب تعالیٰ کے کلام کا کذب بھی واجب ازلی ابدی ہو۔ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 348 پر آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اولاً لازم کہ کذب الہی موجود بالفعل ہو کہ صفات باری میں کوئی صفت منتظرہ غیر واقع ماننا
باطل ہے۔ ثانیاً واجب کہ کذب واجب ہو کہ صفات الہیہ سب واجب لذات ہیں۔ اس ادق عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت بھی غیر واقع اور منتظر نہیں ہے، بلکہ تمام صفات الہیہ بالفعل موجود ہیں اور واجب لذات ہیں۔ لہٰذا اگر کذب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مانو گے تو کذب باری تعالیٰ کو الیاذ باللہ موجود بالفعل اور واجب لذات ماننا لازم آئے گا۔ اب ہم کیا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فتاوی رضویہ کی یہ عبارت سمجھ نہیں آئی، یا وہ عوام کو مغالطہ دینا چاہتے ہیں، مگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے فیض یافتہ علماء آپ کے مغالطہ میں نہیں آئیں گے اگر بالفرض آپ کے اس غلط استدلال کو مان بھی لیں کہ ماضی کے واقعہ کے متعلق جب ممکن کا لفظ بولیں تو وہ ممکن بالفعل واقع بھی ہوتا ہے، دائمی بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے۔ اب تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عبارت آپ نے پیش کی، جس میں تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس پاک گروہ سے عصمت کی نفی کرنے کے لیے فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، تو یقیناً اس عبارت میں خطا کا وہ معنی مراد لیں گے جو عصمت کے منافی ہو۔ لہذا یہاں خطا کا معنی خطائے اجتہادی نہیں، کیونکہ خطائے اجتہادی وہ تو عصمت کے منافی نہیں ہے۔ عصمت کے منافی تو وہ خطا ہے جو گناہ بھی ہو۔ اہل بیت اطہار گناہ سے محفوظ ہیں، گناہ سے معصوم نہیں، گناہ سے محفوظ ہیں۔ دیکھیے یہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 38 اور 39، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ تو یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی یہی لکھا۔ لہٰذا تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار سے خطا بمانی گناہ کا صدور ممکن ہے، یقیناً وہ محفوظ ہیں، مگر شرعاً ممکن ہے، محال نہیں۔ اب آپ کے من گھڑت قاعدہ کے مطابق کہ ماضی والا جو ممکن ہو وہ بالفعل واقع بھی ہوتا ہے، دائمی بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ کے بیان کے مطابق آپ کی پیش کردہ عبارت سے آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، یہ لازم آ رہا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے افراد سے خطا بمانی گناہ کا صدور ممکن بھی ہے، بالفعل واقع بھی ہے اور دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، واجب بھی ہے۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، ایسے عقیدے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مگر بات تو ہے آپ کے قاعدہ کی، آپ کے خود ساختہ قاعدہ کے مطابق لازم آئے گا کہ جو ممکن ہے وہ بالفعل واقع ہے، دائمی ہے اور واجب ہے۔ لہٰذا یہ 12 چیزیں آپ کے اس خود ساختہ قاعدہ سے لازم آئیں گی، جو 12 چیزیں اہل بیت اطہار کی شان میں توہین اور گستاخی ہیں۔ بار بار خطا کا لفظ اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کرتے ہوئے زبان لرزتی ہے، لہٰذا میں صرف پہلی جگہ خطا کا لفظ استعمال کروں گا صرف وضاحت کے لیے، باقی جگہ خطا کی بجائے اس فعل کا لفظ استعمال کروں گا۔ اب سنیے ڈاکٹر صاحب آپ کے ضابطہ کے مطابق
تاجدار گلرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کا معنی یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کے پاک گروہ سے خطا بمانی گناہ کا صدور بالفعل واقع ہے الیاذ باللہ، اور دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الیاذ باللہ، اور یہ فعل ان کے لیے لازم ہے معاذ اللہ۔ تو بارہ گستاخیاں سننے سے پہلے میری یہ بات توجہ سے سن لیں، میں ان 12 گستاخیوں کا لزوم کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب بار بار یہ چیلنج کرتے ہیں کہ میری باتوں سے گستاخی کی بو بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی ان باتوں سے گستاخی کی صرف بو نہیں بلکہ گستاخیاں لازم آ رہی ہیں، لہذا آپ ان باتوں سے رجوع کر لیں، اور جن باتوں سے گستاخی کی بو نہیں بلکہ گستاخی لازم آ رہی ہے تو یقیناً وہ باتیں بے ادبی ہیں، ان کا استعمال ہرگز جائز نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میں نے لزوم کی بات کی ہے، التزام کی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کہیں کہ میں نے تو ان 12 باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں کہی، صرف تمہارے بقول لازم ہی آ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے جناب، ہم بھی لزوم کی بات کر رہے ہیں، التزام کی نہیں۔ مگر تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں الیاذ باللہ۔ یہ آپ کے باطل اور من گھڑت قاعدے کے مطابق لازم آ رہا ہے۔ میرا آپ کو چیلنج ہے کہ اپنے سارے شاگردوں کو اور اپنے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرنے والے شیوخ الحدیث کو ساتھ ملا کر یہ من گھڑت قاعدہ ثابت کر دو، دلیل لاؤ اگر آپ سچے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کی ان باتوں اور خود ساختہ قاعدے اور پیش کی گئی دلیلوں کو ملا کر ان سے یہ 12 گستاخیاں لازم آ رہی ہیں یا نہیں جن کا میں آگے ذکر کر رہا ہوں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں لازم آ رہی تو پھر دلائل سے ثابت کریں جو آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر مان جائیں کہ یہاں گستاخیاں لازم آ رہی ہیں، اور اعتراف کر لیں کہ اپنی باتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میں نے جو قاعدہ گھڑا ہے وہ خود ساختہ جھوٹا اور باطل قاعدہ ہے۔ اب سنیے آپ کی ان باتوں کے مطابق اس ضابطے اور اس استدلال کے مطابق وہ کون سی 12 باتیں لازم آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ لازم آ رہی ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے بالفعل اس فعل کا وقوع ثابت ہے الیاذ باللہ، اس فعل سے مراد خطا بمانی گناہ ہے۔ نمبر 2 یہ لازم آئے گا کہ یہ فعل سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے واجب اور ضروری ہے الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ نمبر 3 یہ بات لازم آئے گی کہ یہ فعل سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ نمبر 4 یہ بات لازم آئے گی کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے اس فعل کا وقوع بالفعل ہے، بالفعل ثابت ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ نمبر 5 یہ بات لازم آئے گی کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے اس فعل کا صدور لازمی اور واجب ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 6 یہ بات لازم آئے گی کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے لیے اس فعل کا صدور الیاذ باللہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نمبر 7 آپ کے ضابطہ کے مطابق حضور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت لازم آتی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے اس فعل کا صدور واقع ہے، بالفعل واقع ہے الیاذ باللہ۔ نمبر 8 تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت لازم آئے گی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے لیے یہ فعل
واجب اور لازمی ہے الیاذ باللہ۔ نمبر 9، یہ بات لازم آئے گی کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے لیے اس فعل کا صدور دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الیاذ باللہ۔ نمبر 10، یہ بات لازم آئے گی کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت لازم کہ انہوں نے فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ فعل بالفعل ثابت ہے، واقع ہے الیاذ باللہ۔ نمبر 11، تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت لازم آئے گی کہ انہوں نے فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے اس فعل کا صدور لازمی اور واجب ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 12، یہ بات لازم آئے گی کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت کہ انہوں نے فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس فعل کا صدور دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ 12 جگہیں ہیں، ان 12 جگہوں میں ادباً میں نے خطا کا لفظ استعمال نہیں کیا، خطا بمانی گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ اس فعل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو آپ کے ضابطے، آپ کے قاعدے، آپ کے استدلال کے مطابق یہ 12 چیزیں لازم آ رہی ہیں، اور ایک عام مسلمان بھی ذرا غیر جانبداری سے اپنے ایمان کو حاضر ناظر کرتے ہوئے یہ سوچے، تصور کرے کہ آیا یہ باتیں گستاخی نہیں ہیں، آیا یہ باتیں توہین نہیں ہیں؟ ہم لوگ جو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس پاک اور محفوظ گروہ کے لیے یہ کہیں کہ ان سے الیاذ باللہ یہ فعل ثابت ہے، واقع ہے، دائمی ہے، واجب ہے، اور کسی ایک سے نہیں بلکہ ان کے ہر فرد سے یہ فعل ثابت، واقع، واجب، دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو کیا اسے توہین قرار نہیں دیا جائے گا؟ ناظرین کرام، یقیناً یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے عقیدت محبت رکھنے والے حضرات خود ہی ان کو رجوع کی دعوت دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اسی خود ساختہ قانون پر شیخ اسماعیل قلمبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت حاشیۃ القلمبوی سے پیش کی۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عوام میں ایک غلط قسم کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ لوگ غلط مثال پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، تو نہایت ہی دکھ کے ساتھ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی انداز میں علامہ قلمبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پیش کی ہے۔ حالانکہ درست بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات، سیدات و نساء العالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں ڈاکٹر صاحب سے جو کلمات صادر ہوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ ان سے ایسی بڑی بڑی غلطیاں صادر ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق اور ہم سب کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حاشیۃ القلمبوی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ انتظار فرمائیں۔ والسلام مع الاکرام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔